مسیح میں سب کو سلام پاکستان. میں آپ کا میزبان ساجد غوری. آپ دیکھیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ. آج کڑوا سچ میں ایک ایسے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جو بڑا ہی احساس ہے. جنسی ہراسمنٹ. جنسی ہراسمنٹ جو ہے اکثر لڑکیاں گھر سے جب نکلتی ہیں اسٹاپ پہ کھڑی ہوگی, بسوں کے اوپر چلے گی, یا کسی کے ساتھ بائک کے اوپر لفٹ لے کے چلے گی. مختلف ایسے واقعات ہیں جہاں پر لڑکیوں کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر کون سے قانون ہیں اور کس طرح خواتین ہوں یا بچیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں کسی بھی عمر میں قانونی طور پر وہ کہاں جا کر اپلیکیشن دیں یا کس طرح جائیں یا کس کے پاس بات لے کے جائیں اور کب یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہارون سلیمان کھوکھر صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جنسی ہراسمنٹ کے اوپر کون کون سے قانون ہیں اور کون کون سی سزائیں ہیں اور کس طریقے سے خواتین اس کو اویل کر سکتی ہیں. یہ آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہارون سلیمان کھوکھر موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جنسی ہراسمنٹ کے حوالے سے کون کون سے قانون ہمارے جو پاکستان لاء میں موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا. جی بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ نے ایک بار پھر موقع دیا کہ قانون کی کچھ باتیں ہم کریں اور جو جنرل پبلک ہے, ہمارے عام جو ساتھی دوست ہیں وہ بھی مستفید ہوں. حکومت نے سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, جو خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کی جاتی ہے کام کی جگہ پہ خاص کر, اس کے متعلق ایک قانون جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے مطابق جو خواتین ہیں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, یا تو صوبائی محتسب کے یا پھر جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کو اپلیکیشن دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر جہاں پر وہ کام کرتی ہیں وہاں کے ہیڈ کو بھی وہ اپلیکیشن دے سکتی ہیں کہ اگر کوئی ان کا کولیگ جنسی طور پہ ان کو وہاں پہ ہراساں کر رہا ہے. اب ساجد بھائی کویسچن یہ بھی ہم نے ایک پیدا ہوتا ہے, ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ جنسی طور پر ہراساں کیا کس طرح جاتا ہے. اس طرح ہی, کیونکہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی ہیں جنسی طور پر ہراساں کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں, کون کون سے طریقے ہیں. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب خواتین کو اگر کوئی سٹارٹ میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خواتین کو سمجھ آ جانی چاہیے اور اس کو وہیں پہ شخص کو سٹاپ کر دینا چاہیے کہ آپ اس طرح سے میرے ساتھ بیہیو نہ کریں یا بات نہ کریں, یا ایسا کوئی جیسچر, کوئی اشارہ, کوئی تاثر ہی نہ دیں کہ جو مجھے پسند نہیں ہے. جس طرح خواتین اکثر سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں تو دیکھنے والا اگر بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اس کو تو یہ بھی ہراسمنٹ آتی ہے. یہ اس کو گھورنا آپ کہہ سکتے ہیں, سٹیئر کرنا. تو یہ غیر قانونی ہے, کسی کو متواتر دیکھتے رہنا. اور اس کی بھی یعنی یہ جو ورک پلیس ہے یہ تو وہ ہے جہاں پہ وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی قوانین موجود ہیں. اگر خواتین کو اسکول, کالج, دفتر جاتے ہوئے, مارکیٹ جاتے ہوئے, مارکیٹ کے اندر کوئی اس طرح گھورتا ہے, کوئی پیچھا کرتا ہے, کوئی رستے میں کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کئی لوگ سیٹی پہ جاتے ہیں, کئی گانا شروع کر دیتے ہیں دیکھ کے جان بوجھ کر, کئی روز وہ ایک مخصوص وقت پہ جب وہ خواتین نے یا وہاں سے گزرنا ہے انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ خواتین کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہم نے یہ نوٹ کیا ہے, آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ہم بھی اپنے گھر میں جب خواتین نے جانا ہو تو اکثر وہ ہم بھی کہتے ہیں چلیں میں چھوڑ آتا ہوں, یا بھائی چھوڑ آتا ہے, یا خواتین کہتی ہیں کہ میں نے اکیلی نہیں جانا, مجھے آپ چھوڑ کے ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک, میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب ایسے نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ بڑے مہذب اور اچھے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگ ہیں, لیکن چند ایک جو شرارتی عناصر ہیں وہ سب کی زندگی جو ہے اس میں ایک پریشانی کا سبب بنتے ہیں کہ خواتین مارکیٹ میں جانا, اپنے کام کی جگہ یا پڑھنے کے لیے جانے کے لیے ہچکچاتی ہیں اور گھر والوں کو پھر جانا پڑتا ہے چھوڑنے. اور اس وجہ سے تعلیمی میدان میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے خواتین کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیونکہ ماحول اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قوانین موجود ہیں,
وہ متعلقہ تھانے میں ریٹن اپلیکیشن دے سکتی ہیں کہ ہمیں فلاں شخص یا جس کو ہم نہیں جانتے نامعلوم شخص اس طرح سے وہ کھڑا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں, وہ ٹچ کرتے ہیں, تو اس کے متعلق جو ہے وہ رپورٹ کی جا سکتی ہے. اچھا, سٹاپوں پہ تو ہم نے سوچ لیا کہ بس پہ چلے گئے تو کسی نے ٹچ کر لیا جان بوجھ کے, اچانک سے ہو گیا, لیکن جو آفیشیل کام کر رہی ہیں خواتین, ان کو کس طرح ہراساں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, اس میں بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی. اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سی بات کرنے کا حق ہم کسی کو کتنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین کو ٹریپ کیا جاتا ہے جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے. باتیں جو ہیں, باتوں سے باتیں شروع کی جاتی ہیں. دیکھیں, اگر کوئی کولیگ یا ساتھی جو آفس میں کام کرتا ہے وہ آپ کے جو دفتری معاملات سے ہٹ کے آپ کی فیملی کے معاملات پہ گفتگو کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بلا جواز ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کی شادی شدہ زندگی کے متعلق پوچھتا ہے, وہ کیسی ہے, وہ اچھی ہے یا بری ہے, خامند اس سے کیسا سلوک کرتا ہے, تو اس کے بچے کتنے ہیں, اس کی سیکشول لائف کے متعلق آہستہ آہستہ وہ سوال کرتا ہے, تو اس کو وہیں پر سٹاپ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر نہ کہ اس کا جواب دینا, اس کو آپ خواتین کو خاص کر یہ کہنا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر اس کا نشانہ خواتین بنتی ہیں کہ دس از مائی پرائیویٹ میٹر, میرا ذاتی معاملہ ہے, آپ اس کے متعلق دریافت مت کریں. یا اگر کوئی خاتون کہیں بیچاری بتا بیٹھے کہ آج میرے ہسبینڈ سے تھوڑی میری نوک جھونک ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, تو اس کے متعلق پھر وہ باتیں اس کی ذاتی باتوں کے متعلق شروع ہو جاتی ہیں, وہ بھی غلط ہے. اچھا, پھر ساجد بھائی یہ کہنا کسی خاتون کو, یہ کہنا کہ آپ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں, یہ جنسی ہراسگی میں آتا ہے. اچھا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹو دی پوائنٹ سٹارٹ ہے بات کرنے, یہ سٹارٹ ہے. دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کسی بھی مرد کو کہ اگر کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو کہے کہ جی آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آج, تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں, مجھے نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے کہ غیر اخلاقی بات ہے اور اس کا آغاز ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا کہ جی آپ کے بال بڑے ریشمی ہیں, بڑے خوبصورت بال ہیں, تو شیمپو کون سا استعمال کرتی ہیں؟ بھئی آپ کا دفتر والا کام ہے, آپ یہ کس طرف چل پڑے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آفس ہے اسٹیٹ لائف کا, انشورنس کی بات ہونی چاہیے, یا کوئی بھی ہے, تو وہ وہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے بال کیسے ہیں, آپ کے بال بڑے سلکی ہیں, آپ کے کپڑے آج آپ نے جو آؤٹ فٹ پہنا, جو کپڑے پہنے ہیں جی, بڑی آپ پیاری لگ رہی ہیں جی, بڑا جچ رہا ہے آپ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر ہم مرد جو ہیں ہم جانتے ہیں, اور خواتین بھی جانتی ہیں کہ ہم یہ کسی غیر عورت کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر جو جنسی ہراساں کرنے والا شخص ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ باتیں جو ہیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کی, وہ فلموں کی طرف لے جائے گا کہ آپ فلم دیکھتی ہیں. اچھا, آپ نے وہ فلم دیکھی ہے, اچھا وہ ہو سکتا ہے ایکشن موویز سے بات سٹارٹ کرے گا اور رومانٹک موویز پہ لے کے جائے گا, اور رومانٹک موویز سے پھر وہ جو فحش فلمیں ہیں ان کا ذکر کرے گا. ناظرین, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہیں, ان باتوں کو سننا اور اس پہ عمل کرنا, کہ جو سیکسول ہراسمنٹ ہے, چاہے وہ آفس پلیس ہو, چاہے وہ باہر ہو, یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں ہو, وہاں پر اسی باتوں سے آغاز ہوتا ہے. جی سر. اسی طرح آفس میں کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص خاتون کے زیادہ قریب آ کے کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو منع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی آغاز ہے جنسی طور پر ہراساں کرنے. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی بہانے سے آپ خاتون کے کسی جسم کے کسی بھی حصے کو, ہاتھ کو بھی اگر وہ ٹچ کرتا ہے, جیسے اگر وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہے, اس کے پاس آ کے اوپر جھکنا اور پھر ہاتھ پکڑنا, اور یا زیادہ قریب کھڑے ہونا, تو یہ بھی جو خواتین ہیں یہ ایک الارم ہے. جس طرح ڈرائیونگ سکھانے کے لیے جو اسکول بنے ہوئے ہیں, جی بالکل, اس میں بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ کو ٹچ کرتا ہے مرد, تو آپ اس کی اجازت اس کو شروع سے مت دیں اور اس کو منع کریں. اور اگر کوئی شخص منع نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کی کمپلین کریں. اچھا, دوسری بات, بلا ضرورت میسج کرنا ٹیلی فون کے اوپر, بلا ضرورت کال کر دینا, یعنی کسی بھی وقت کال کر کے جی موسم بڑا اچھا ہے, میں نے سوچا آپ یاد آ رہی تھی, میں نے کال کر دوں, تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ خاتون شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے, تو یہ جو غیر ضروری میسیجز ہیں, غیر ضروری کالز ہیں, اس سے بھی اجتناب کریں اور منع کریں.
تو یہ جو ورک پلیس پر جو گفتگو ہے، جو آپ کا جو فزیکل آپ جو کام ہے آپ کا، یعنی کہ فزیکلی آپ فاصلہ رکھیں اور منع کریں اور اپنی ذاتی زندگی میں اس کو گھسنے کی اجازت نہ دیں، اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ جنسی ہراسگی میں. اچھا، جنسی ہراسگی کی بات کرتے ہیں تو قانون میں سزا کیا ہے اس کی؟ قانون میں اس کی مختلف سزائیں ہیں. جتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی اس کی جو ہے سزا وہ زیادہ یا کم ہے. لیکن اصل میں ساجد بھائی یہاں یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کی سزا یا سال کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور جب قانون کا پہیہ اس کے خلاف چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ایک، میں سمجھتا ہوں، دوسروں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنتا ہے. اکثر خواتین جو ہیں وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی، یا شاید جو باس ہے یا جو میرے سے سینئر ہے وہ برا منا جائے گا، شاید میں غلط سمجھی. دیکھیں اس میں ایک اور چیز آتی ہے، یہ جنسی ہراسگی جو دفتروں میں ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ پروموشن دینے کا جو ہے یا پروموشن کو روکنے کا جھانسا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر کئی دفعہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آج میرے ساتھ باہر کھانا کھائیں، چائے پئیں، یا میرے ساتھ ڈرائیو پہ چلیں. تو اس میں پروموشن کی بات تھوڑا سا بتایا جاتا ہے. یا کئی دفاتر میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹورز ہیں ان کا لالچ بھی دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ یعنی فرینک نہیں ہوگی تو پھر ہم آپ کو باہر تو نہیں لے کے جائیں گے. تو یعنی وہ اس طرح کی بات کرنا کہ جی انسان کو کھلے دل کا اور ذرا لبرل ہونا چاہیے. تو اچھا کچھ خواتین اس بارے میں اگر سنا جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ کورٹ میں یا تھانے میں جانے میں ڈرتی بھی ہوں گی کہ جی ہم نے نہیں جانا، بدنامی ہوگی کہ میں تھانے کس چکر میں جا رہی ہوں، کس اپلیکیشن دینے جا رہی ہوں. تو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہمارے معاشرے میں یہ ایکچولی دیکھیں اب تو وقت بہت بدل گیا ہے. جی پہلے تو ہمارے معاشرے میں خواتین کو ہم کورٹ کچہری سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تھانوں سے بھی، اور ہم چاہتے نہیں تھے کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سادہ تھا اور یہ برا سمجھا جاتا تھا. لیکن ساجد بھائی یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کو آپ کے رائٹس ملیں گے بھی نہیں. تو جو خواتین کھڑی ہوتی ہیں وہ اپنے رائٹس بھی لیتی ہیں، بلکہ وہ دوسرے جو میں یہ سب مرد برے نہیں ہوتے، ہم آپ پروگرام میں وہ بات کر رہے ہیں تو سب مرد نہیں ہوتے. یہاں پہ کئی دفعہ مرد بھی جنسی طور پر وہ جو ہراسگی ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. ہاں جی، یہ الٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم مردوں کی سب کی بات نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اعداد و شمار ہیں یا جو ہم نے نوٹ کیا ہے، خواتین نشانہ بنتی ہیں. تو خواتین کو سٹینڈ لینا چاہیے اور آگے آنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو. ابھی مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں یہ جو سکوٹیز آئی ہیں، خواتین اپنی سواری پہ بیٹھ کے پڑھنے کے لیے یا جاب کے لیے یا اپنے گھریلو ضروریات کے لیے نکلتی ہیں. جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا، پہلے جب خواتین بسیز اور ویگنز میں جاتی تھیں، شاید آج بھی کئیوں کو جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی تو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے. بلکہ جو موٹر سائیکل اور سکوٹی ہے اس پہ وہ زیادہ سیف ہیں اس طرح جی کہ اپنی سواری کے اوپر اپنی سواری کے اوپر وہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، آپ نے ہمارا ایک پہلے بھی پروگرام دیکھا تھا کہ جس میں میں نے ہارون صاحب سے اس ٹاپک پہ وہ بات کی تھی کہ جو جبری مذہب تبدیلی، جبری شادی، انڈر ایج میرج ایکٹ، تو اس میں کافی سارے جو کویسچنز بھی آئے تھے اور لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا، اور آج اسی کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو سر جی، اگر جبری مذہب تبدیلی اور انڈر ایج میرج ایکٹ کی اگر بات کریں تو گورنمنٹ ان دنوں میں کچھ قانون پاس کرنا چاہ رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہے آپ کی قانونی رائے کوئی؟ اس میں ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا. جو تو بالغ ہیں جی، کرسچینٹی میں اگر کوئی جو قانون کہہ لیں یا جو ہماری شریعت ہے، اگر کوئی بالغ ہے تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے جی جی تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن بہرحال میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیمات سے واقف ہے اور جو مسیح کو جانتا ہے وہ نہیں چھوڑے گا. جو بالکل نابلد ہے، جس کو نہ بائبل کا پتہ ہے، نہ اس کو ایمان کا، اس کا کوئی ایمان ہے، نہ اس کو باپ کا، بیٹے کا، روح القدس کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ تو کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا. اگر اس طرح کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ اگر ہم کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو اکثر جو ہے نا ایک لفظ کہا جاتا ہے
کہ یار لڑکا ہو یا لڑکی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو کرسچن لگ نہیں رہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ دیکھنا پڑتا ہے لفظ. تو اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کو یعنی کہ وہ پمپ کر رہے ہیں کہ بھی کرسچن تو بڑے بدصورت ہوتے ہیں جی, آپ بڑے خوبصورت ہیں, آپ بڑی پیاری ہیں. تو اگر تو یہ مرد کہہ رہا ہے تو اس میں سیکشول ہراسمنٹ والی چیز بھی آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو ابھار رہا ہے کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں تو آپ آ جائیں اور شادی بھی کر لیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. لیکن ایک چیز جو ہے میں بالکل جو ہماری آڈینس ہے جو سن رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت بات میں نے ایک پادری صاحب سے لیکچر میں سنی کہ جس شخص کے اندر خدا کا پاک روح ہے اس سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی لڑکی ہے اور نہ کوئی لڑکا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو ڈیپلی سمجھیں جی کلام کی روشنی میں, تو خوبصورتی کا معیار اصل میں خدا کے ساتھ رشتہ ہونا اور آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہے ہوں. آپ جنرل انالیسس کر کے دیکھ لیں جی. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, بہت ساری ماڈلز اور ایکٹرز اور بہت کچھ ہیں, خوبصورت لوگ موجود ہیں, لیکن جو مطمئن جو مسیح میں ہیں جتنے وہ مطمئن اور خوبصورت اور فریش نظر آتے ہیں میک اپ کے بغیر وہ لوگ نظر نہیں آتے. تو اس لیے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ اس کا مقصد پیچھے وہ سیکشول ہراسمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے جو عزائم ہیں وہ غلط ہیں, اس کو وہیں پہ روکیں. ٹھیک ہے. اور اسے بتائیں کہ اگر ہم کسی کے مقابلے میں شاید آپ سمجھتے ہیں خوبصورت نہیں ہے تو ہم بڑے مطمئن ہیں, اور ہم جتنی خوبصورتی کلام کی وجہ سے بائبل کی وجہ سے ہمارے اندر ہے اس پر عمل کرنے سے اتنا خوبصورت دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. تو ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹ کے لیے ضرور کھڑے ہوں, آواز اٹھائیں. اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے, اگر آپ اپنا خواتین کے حوالے سے کہ ہم یہ شرماتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو آج آپ کو اگر کوئی رستے میں ہراساں کرتا ہے ایک شخص تو کل وہ 4 ہو جائیں گے, پرسوں 8 ہو جائیں گے. تو آپ کو الٹیمیٹلی گھر سے نکلنا آپ نے کینسل کر دینا ہے. آپ نے کہنا چھوڑے میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں, میں جاب چھوڑ دیتی ہوں. یہ کرنے کی بجائے آپ قانونی رستہ اختیار کریں, اور ہماری پولیس, ہماری آرمی, ہماری حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری خواتین کی سپورٹ میں کھڑی ہے اور تیار ہے. فقط آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اب آخری بات میں ایک اور کروں گا کہ بعض دفعہ لوگ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو چھیڑتے ہیں جی. ہم نے رستوں میں دیکھا ہے, یہ بھی جنسی ہراسگی میں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کا نکلنا گھر سے 2 بھر ہو رہا ہے, آپ کا کام کرنا, تو بجائے آپ نکلیں آپ اس شخص کے خلاف کمپلین کریں. میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا, کرسچن ادارہ ہے. میں نے ساجد بھائی وہاں پہ پروگرام کرایا, ابھی تو یہ ہم نے بڑی مختصر گفتگو کی. ہم نے ایک پوائنٹ پہ جب ہم ورکشاپ سیمینار کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. وہاں پہ اس ادارے میں ایک خاتون کام کرتی تھی, انہوں نے ہمارا وہ سیکشول ہراسمنٹ کا پروگرام اٹینڈ کیا. کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے ہی اس ادارے کے ہیڈ کو اپلیکیشن لکھی کہ میرا یہ کولیگ مجھے جنسی طور پر ہراساں کر رہا ہے. اس نے وہ اپلیکیشن دے دی. ویری گڈ. صرف 1-1.5 مہینے کی انکوائری کے بعد یا 2 مہینے کی انکوائری کے بعد اس خاتون نے ہمیں پھر گواہی دی, بتایا اس نے ہمیں, وہ شخص اس ادارے سے نکال دیا گیا کیونکہ اس پر وہ الزام ثابت ہو گیا. اور وہ اس کو جو مینجمنٹ تھی, ہمارا کرسچن ادارہ ہے, انہوں نے اس کو نکال دیا. تو آپ بجائے کہ آپ ریزگنیشن دے کے چلی جائیں, آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور وہ جائے جو غلط ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ٹائم دیا ہے. آپ نے یہ ایک اچھی بات کہی, لوگ کیا کہیں گے. یہ جو لوگ کیا کہیں گے اس کو آپ نے نہیں سننا. ہمارے اس پروگرام کو ضرور سنیں اور شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں, کیونکہ اس میں ایک بہت ہی اچھا میسیج ہم نے دے دیا آج کہ جنسی ہراسمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے, اور ان طریقوں کو سن کر اس کو نوٹ بھی کریں اور فوری طور پر متعلقہ تھانے میں جائیں, متعلقہ جس ادارے پہ آپ کام کر رہے ہیں اس ڈائریکٹر کے پاس جائیں, اپلیکیشن دیں. ڈرے مت, کیونکہ ڈرنے کا دور اب نہیں ہے.
مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.